بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ آج کل پورے پاکستان کے اندر جو یو اے ای کے سربراہ ہے محمد بن زاید آل نہیان، ان کا بڑا چرچا ہے تمام کے تمام سوشل میڈیا کے اوپر۔ آپ اٹھا کے دیکھ لیں، ایون کہ ٹی وی چینلز کے اوپر بھی اب ان کا ذکر ہو رہا ہے، ان کی بات ہو رہی ہے۔ اور ان کے ساتھ جو ملاقاتیں ہوئی ہیں چیف منسٹر پنجاب کی، پھر اس کے بعد شہباز شریف کی، اور وہاں پر یہ کہا جا رہا ہے کہ عمران خان کے متعلق خاص طور پر بڑا ذکر کیا گیا، بڑی بات کی گئی ہے۔ شہباز شریف تو آپ کو پتہ ہے پچھلے کچھ عرصے سے، پچھلے تقریباً کوئی 3-4 مہینے سے بھاگ دوڑ کر رہا ہے۔ اس کے پیچھے دو وجوہات ہیں، ایک تو یہ کہ ٹرمپ ایڈمنسٹریشن یا ٹرمپ انتظامیہ تک کسی طرح سے ایکسیس حاصل کی جائے اور اپنی وہاں پر پی آر بنائی جائے، اپنی لابنگ کی جائے اور کوئی نہ کوئی سیٹنگ کی جائے، کیونکہ اب شہباز شریف کو نظر آ رہا ہے کہ ٹرمپ ایڈمنسٹریشن جو انتظامیہ آ رہی ہے وہ اس حوالے سے بڑی، ان کا اس بارے میں بڑا انٹرسٹ ہوتا ہے کہ پاکستان کے اندر خاص طور پر، دنیا میں عمومی طور پر اور پاکستان میں خاص طور پر جو ہیومن رائٹس کے معاملات ہیں، انسانی حقوق کے، وہ کس طرح کے ہیں۔ تو پاکستان میں جس طریقے سے انسانی حقوق کی بدترین مثالیں موجود ہیں پچھلے 2.5 سال میں، وہ تو نہیں چھوڑیں گے۔ تو شہباز شریف کو پتہ ہے اس بات کا، شہباز شریف کو اندازہ ہے اس بات کا کہ پچھلے 2.5 سالوں کے اندر عمران خان کے خلاف جو ہم نے یہاں پر حرکتیں کی ہیں، جو ہماری کرتوتیں ہیں، اس کی وجہ سے تو ہماری پکڑ ہو جانی ہے، اس کی وجہ سے تو ہم پکڑے جائیں گے۔ اور ڈونلڈ ٹرمپ تو نہیں چھوڑنے والا، یا اس کی پارٹی تو نہیں چھوڑنے والی، وہ تو کانگریس کے اندر بھی یا دوسرے ایوان نمائندگان کے اندر بھی وہ بات کریں گے۔ تو پھر شہباز شریف نے کبھی محمد بن سلمان کے ذریعے سے، کبھی محمد بن زاید آل نہیان کے ذریعے سے وہاں پر یہ اپروچ کرنے کی، ایکسیس بنانے کی یا ٹرمپ تک بات پہنچانے کی بڑی کوشش کی ہے، حالانکہ ہر طرف سے انکار ہی ہو رہا ہے۔ اندر کی بات یہ ہے، جو آپس کا معاملہ ہے، جو اندر کا معاملہ ہے، وہ یہی ہے کہ ہر طرف سے انکار ہو رہا ہے۔ تو یہ شہباز شریف کے لیے بڑی پریشانی کی بات ہے۔ اب ادھر ایک اور تصویر بھی وائرل ہو رہی ہے جو کہ مریم نواز کے ساتھ آئی، چیف منسٹر پنجاب کے ساتھ۔ یہ اصل میں محمد بن زاید آل نہیان پاکستان کے اندر آیا ہوا ہے وہاں پر تلور کا شکار کرنے کے لیے۔ آپ کو پتہ ہے ان کا پرانا شوق ہے، یہ جدی پشتی اور نسل در نسل جو ہے وہ، ان کے باپ دادا بھی اسی طرح سے پاکستان کے اندر اس کے علاقے میں آتے تھے۔ یہ بہاولپور کا علاقہ جو پورا کا پورا ریگستان کا علاقہ ہے اور بہت بڑا علاقہ ہے، وہاں پر تلور وغیرہ ہوتے ہیں، تو یہ ان کا شکار کرنے آتے ہیں، ان کو شوق ہے۔ وہاں پر یہ پورا شہر بساتے ہیں، وہاں پر پورا ایک سٹی بسایا جاتا ہے جہاں پر ہر قسم کی سہولت ہوتی ہے، تو پورا شہر بساتے ہیں۔ تو وہاں پر شہباز شریف بھی پہنچ گیا، چیف منسٹر پنجاب بھی پہنچ گیا۔ آپ اس سے اندازہ کریں ایک تو ان کی اہمیت کا، ان کے اسٹیٹس کا یا ان کی اوقات کا، کہ اصولی طور پر تو محمد بن زاید آل نہیان کو چاہیے تھا کہ وہ ان سے ملنے آتا، کیونکہ وہ پاکستان میں آیا ہوا ہے اور وہ مریم نواز سے ملاقات کے لیے یہاں پر پنجاب کے اندر آتا، یا چیف منسٹر ہاؤس کے اندر آتا، یا ان کے گھر میں آتا، رائے بند کے اندر آتا، جاتی عمر آتا، یا پھر اسلام آباد میں وزیر اعظم ہاؤس کے اندر آتا، تب تو سمجھ آتی۔ وہ پھر ایک آفیشل قسم کا ٹور بن جاتا، سرکاری ٹور بن جاتا، حالانکہ وہ آفیشل ٹور کے اوپر نہیں آتے۔ ان کی بڑی کوشش ہوتی ہے محمد بن سلمان کو، محمد بن زاید کو پاکستان بلانے کی، وہ آفیشل ٹور کے اوپر نہیں آئے، وہ پرائیویٹ ٹور کے اوپر آئے، جو کہ وہ ہر سال یہاں پر شکار کرنے کے لیے آتے ہیں۔ تو ان کو اتنی بھی انہوں نے حیثیت نہیں دی، ان کی اتنی بھی اوقات نہیں ہے کہ جا کے ان کے دفتروں میں ملاقات کریں، کیونکہ ان کا آفیشل ٹور بھی نہیں، ایک بات۔ دوسری بات یہ کہ وہ ان کو اہمیت بھی نہیں دیتے۔ تو یہ خود سے اٹھے ہیں دونوں چاچا بھتیجی، شہباز شریف بھی اور مریم نواز بھی، وہاں پر پہنچ گئے اور جپیاں ڈال رہے ہیں، پپیاں جپیاں ہو رہی ہیں۔ اور مریم نواز کے ساتھ ایک بڑی تصویر وائرل ہوتی ہے جو اس نے بڑا گرم جوشی کے ساتھ اس کو ہاتھ ملایا، اور محمد بن زاید آل نہیان نے ایک ہاتھ آگے کیا ہوا ہے اور مریم نواز نے دونوں ہاتھ سے پکڑا ہوا ہے، دونوں ہاتھوں سے اس کا ہاتھ پکڑا ہوا ہے محمد بن زاید کا، اور ایسے درمیان میں محمد بن زاید کا ہاتھ ہے اور اوپر نیچے مریم نواز کا ہاتھ ہے۔ تو وہ پورے پاکستان کے اندر اس وقت تصویر بڑی وائرل ہے، پورے پاکستان کے اندر بڑی ڈسکشن ہو رہی ہے۔ نون لیگ پتہ نہیں کیوں اس معاملے کے اوپر ڈیفینس میں چلی گئی ہے، اور ان کو سمجھ نہیں آ رہی کہ اس کا کس طرح سے دفاع کیا جائے۔ تو اگر اسے اوائڈ کر لیا جاتا، اسے آپ
نہ کرتے اس طرح کی تصویر نہ سامنے آتی چلے پھر تو معاملہ اس طرف جاتا ہی نہ. لیکن اگر تصویر سامنے آ گئی ہے تو اس میں کوئی حیرانی والی اس میں کوئی اعتراض والی قابل اعتراض کوئی بات نہیں ہے. اس نے سلام کر لیا تو کوئی ایسی بات نہیں ہے. لیکن آپ کو پتہ ہے پاکستانی قوم کا، ان کی ذہنیت کا، ان کی سوچ کا، وہ پھر ایسی چھوٹی چھوٹی چیزوں کے پیچھے پڑ جاتے ہیں اور وہ پڑ گئے ہیں. وہ اب چھوڑ ہی نہیں رہے. اور نون لیگ والے بالکل ڈیفینسو ہو گئے. ان کو سمجھ نہیں آ رہی ہے اب اس کا کیسے دفاع کریں. لیکن اصل معاملہ یہ ہے کہ شہباز شریف نے یہ جو محمد بن زید سے ملاقات کی، اس میں ڈسکشن کیا ہوئی ہے. محمد بن زید نے 2 چیزوں کے اوپر شہباز شریف نے محمد بن زید سے بات کی اور پھر محمد بن زید نے جو جواب دیا. ایک تو شہباز شریف نے کہا کہ وہ آپ ہمارے ملک کے اندر کوئی تھوڑے بہت انویسٹمنٹ کریں، آج کل حالات بڑے ٹائٹ ہیں، بڑے خراب ہیں معاملات. تو وہ جو آپ نے پرانے دور میں عمران خان کے دور میں جو معاہدے وغیرہ کیے تھے، جو سب کچھ کیا تھا، تو آپ اس کو کنٹینیو کریں، آگے بڑھائیں. دوسرا پھر انہوں نے کہا کہ آپ کسی طرح سے امریکہ سے ہماری بات کروا دیں، سیٹنگ کروا دیں، تاکہ وہاں پر کوئی ہمارا سلسلہ سیدھا ہو جائے، چل پڑے، ہمارا کوئی معاملہ سیٹ ہو جائے. اب جو ادھر سے یو اے ای کا جواب ہے، دیکھیں یو اے ای اس بات کے اوپر ان کو اس بات کا پتہ ہے کہ پاکستان کدھر جا رہا ہے، کتنی یہاں پر انسٹیبلٹی ہے، یہاں پر حالات کتنے خراب ہیں، یہاں پر چیزیں کتنی خراب ہے، اور یہاں پر کیسے ایک پارٹی کے خلاف یا عمران خان کے خلاف انتقامی کارروائی کی جا رہی ہے. یہ ان کو پتہ ہے، وہ اس چیز کو جانتے ہیں. تو انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے، آپ کی بات کے اوپر غور کر لیں گے، لیکن جو آپ کے ملک کے اندر ہو رہا ہے، جو آپ جس طریقے سے آئے ہیں، جس طریقے سے آپ کو لایا گیا ہے جعلی اور فارم 47 کے اوپر یا چوری اور ڈاکے والے مینڈیٹ کے ساتھ، اس کے ساتھ جو ہے وہ تو انویسٹمنٹ اور باقی چیزیں یا ٹرمپ کو اپروچ کرنا، اس کے ساتھ بات کرنا، یہ تو نہیں ہو سکتا. تو اس نے تو صاف انکار کر دیا. انہوں نے کہا کہ پہلے آپ یہ انتقامی کارروائیوں کا سلسلہ تو روکیں، اس کو تو بند کریں، تبھی بات آگے بڑھ سکتی ہے، ورنہ یہ معاملات ادھر ہی رک جانے ہیں. ہمیں اپنا کام کرنے دیں، ہم یہاں پر شکار وغیرہ کھیلنے آئے ہیں، وہ ہم کر کے چلے جائیں گے. باقی یہ جو پاکستان اور ریاست سے ریاست کے تعلقات اور معاملات، یہ ہم اس میں نہیں پڑنا چاہتے. تو اس نے صاف انکار کر دیا. اب آپ دیکھیں محمد بن سلمان کے بعد اس کا انکار، وہ ان کے لیے کتنی شرمندگی کا باعث بنا ہے کہ اب ان کو کوئی بھی لفٹ کرانے کو تیار نہیں، ان کے ساتھ کوئی بات کرنے کو تیار نہیں، کوئی ان کے ساتھ چلنے کو تیار نہیں، کوئی ان کے ساتھ کسی قسم کی بارگن ایگریمنٹ ٹریڈ کچھ بھی کرنے کو تیار نہیں. یہ ہے ان کی ٹوٹل اوقات. مانگتے پھرتے ہیں لیکن کوئی بھی اب ان کو لفٹ نہیں کرا رہا.